جی اسٹوڈنٹس، آج ہم بی اے عربی سال دوم کے بارے میں پڑھیں گے اور اس کے ہم سوالات کر رہے تھے۔ اس کے ہم نے جو ہے وہ تقریباً 6 پہلے سوال حل کر لیے تھے۔ تو آج ہم جو سوال حل کرنے لگے ہیں وہ 7ویں سوال سے شروع کریں گے۔ تو سورۃ الحجرات کا جو 7واں سوال ہے اس میں کہا گیا ہے ما هو الخیر للذین ینادون النبی من وراء الحجرات، یعنی کہ جو حجروں کے باہر سے نبی کو پکارتے ہیں ان کے بارے میں جو ہے وہ کیا کہا گیا ہے۔ تو یہاں پہ دیکھیں کیا کہا گیا ہے، کیا ہے ان کے بارے میں۔ خیر اللہم ان یصبروا، یعنی کہ ان کے لیے بہتر کیا تھا، ان کے لیے بہتر یہ تھا کہ خیر اللہم ان کے لیے بہتر تھا ان یصبروا کہ وہ صبر کرتے، حتیٰ یخرج الیہم النبی، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کی طرف جاتے۔ اس کے بعد ہے 8واں سوال، ماذا یجب علی المؤمنین اذا جاءہم فاسق بنبأ، مومنوں پر کیا واجب ہے جب ان کے بعد کوئی فاسق خبر لے کر آئے۔ تو کیا واجب ہے جی، یجب علیہم ان یتبینوا، یعنی کہ ان پر واجب ہے کہ وہ اس کی تحقیق کر لیا کریں۔ اس کے بعد ہے 9واں سوال، ما فائدہ التبیین، یعنی کہ جو تحقیق ہے اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے۔ اذا وصل الینا خبر من قبل فاسق، جب ہمارے پاس کسی فاسق کی طرف سے خبر آتی ہے تو اگر ہم تحقیق کر لیں تو اس کا کیا فائدہ ہے۔ کیا فائدہ ہے جی، نحفظ من الندامہ، ہم شرمندگی سے بچ جائیں گے۔ مطلب اگر غلط خبر کہیں سے آتی ہے تو ہم بغیر تحقیق کے اگلے بندے کو جو ہے وہ بے عزت کرنا شروع کر دیتے ہیں، تحقیق نہیں کرتے۔ تو جب تحقیق کریں پتہ چلے کہ یہ تو اس نے کہا ہی نہیں، تو پھر ظاہر ہمیں شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ 10واں سوال ہے، حل یاخذ المؤمنین العنتا، کیا مومن جو ہے وہ مشقت میں پڑ جائیں گے۔ اذا اتاہم النبی فی الامور، جب نبی ان کے بہت سے معاملات میں اطاعت کرے۔ تو اس کا صرف نعم جواب ہے، باقی آپ نے وہی لکھ دینا ہے، نعم جی ہاں جی ہاں جی ہاں، یاخذ المؤمنین العنتا اذا اتاہم النبی فی الامور۔ 11واں سوال ہے، من حبب الایمان وکرہ الکفر الینا، کس نے ہمارے لیے جو ہے وہ ایمان پسند کیا ہے اور کفر ناپسند کیا ہے۔ یہاں پہ صرف آپ نے جو 11واں ہے سوال اس کا شروع والا من کاٹنا ہے، من کی جگہ پہ اللہ لگا دینا ہے، باقی جواب وہی۔ تو کیا لگائیں گے، اللہ حبب الایمان وکرہ الکفر الینا۔ 12واں سوال ہے، من ہم الراشدون، یعنی کہ ہدایت یافتہ کون لوگ ہیں۔ من ہم الراشدون، ہدایت یافتہ کون لوگ ہیں۔ تو کون لوگ ہیں جی ہدایت یافتہ، الراشدون هم الذین یحبون الایمان، ہدایت یافتہ وہ لوگ ہیں جو ایمان پسند کرتے ہیں، ویکرہون الکفر والفسوق والعصیان، اور کفر، فسق اور نافرمانی کو ناپسند کرتے ہیں۔ تو یہ آپ نے خود ڈھونڈنے ہیں، یعنی کہ سوال پیرے میں سے دیا جائے گا نا، تو پیرے میں سے کچھ لفظ ہم نے صرف چینج کرنے ہیں، باقی جواب وہی۔ اس کے بعد 13واں سوال ہے، بماذا امر اللہ اذا اقتتل طائفتان من المؤمنین، اللہ نے کیا حکم دیا ہے جب مومنوں کی دو جماعتیں جو آپس میں لڑ پڑیں۔ تو کیا حکم دیا ہے، آپ نے پیچھے پڑھا ہوا ہے، حکم دیا تھا امر اللہ ان نصلح بینہما، اللہ نے حکم دیا ہے کہ ان میں صلح کروا دیں۔ تو سوال کے اندر ہی کچھ لفظ آپ کو مل جائیں گے۔ 16واں سوال ہے، حل جمیع المؤمنون اخوہ، کیا تمام مومن بھائی بھائی ہیں۔ تو حل کی جگہ پہ نعم لگا دے، نعم جی ہاں، نعم جی ہاں، جمیع المؤمنون اخوہ، جی ہاں بالکل تمام مومن جو ہیں وہ بھائی بھائی ہیں۔ اچھا جی، اس کے بعد آگے ہے 17 نمبر سوال، لماذا نہى اللہ عن السخریہ، 16واں سوال مجھ سے، نعم یہ 16واں یہ غلط ہو گیا، یہ 14 15 سوری یہ 16واں سوال، نعم جی ہاں جمیع المؤمنین اخوہ، جی ہاں تمام مومن بھائی بھائی ہیں۔ 17 نمبر سوال ہے، لماذا نہى اللہ تعالی عن السخریہ، اللہ نے مذاق کرنے سے کیوں منع کیا ہے۔ ظاہر ہے مذاق کرنا اس لیے منع کیا کہ ہو سکتا ہے کہ جس سے تم مذاق کر رہے ہو، ٹھٹھا کر رہے ہو، تم سے بہتر ہو۔ عسیٰ ان یکون المسخور بہ خیر من الساخر، ممکن ہے جس سے مذاق کیا جا رہا ہے مذاق کرنے والے سے بہتر ہو۔ 18واں سوال ہے،
حال یجوز لامرأۃ ان تستخیر من امرأۃ، کیا کسی عورت کے لیے جائز ہے کہ وہ دوسری عورت کا مذاق اڑائے؟ کیا جائز ہے؟ تو کیا لکھیں گے؟ لا، جی نہیں، لا نہیں، لا یجوز۔ آگے وہی سوال ہے، 19واں سوال ہے، ما معنی لا تلمزوا انفسکم، کیا مطلب ہے کہ اپنی جانوں کو عیب نہ لگاؤ اور اپنے ایک دوسرے کو برے القابات سے نہ پکارو؟ اس کا عربی میں آپ نے جواب دینا، یہ آپ کو پیرے میں سے نہیں ملے گا، یہ آپ کو زبانی یاد کرنا پڑے گا۔ معناہم، ان کا مطلب ہے لا یعیب بعضکم علی بعض، کہ آپ ایک دوسرے کو عیب نہ لگائیں، ولا یعیر احدکم، اور نہ ایک دوسرے کو شرم دلائیں، اخاہ، اپنے بھائی کو، اور نہ اپنے بھائیوں کو شرم دلائیں، ولا ویلقب بلقب یکرہ ان یقال بہ، اور ایسے القابات سے اسے نہ پکاریں جس سے وہ کراہت کرتا ہے۔ جی سنیں، یہ تھے 19 کویسچن آپ کے ہو چکے ہیں۔ تو اس کے بعد ہم جو اگلے لیکچر کے اندر جو اگلے سوال رہ گئے ہیں وہ پڑھیں گے۔ تو پچھلا لیکچر جنہوں نے نہیں پڑھا وہ ضرور لیکچر پڑھ لیں۔ امید ہے کہ آپ جو آپ کو میں نے ڈرامہ بتایا ہوا تھا اس ڈرامے کو ضرور آپ ڈیلی بیسس پہ یاد کر رہے ہوں گے، لکھ رہے ہوں گے، اسے بار بار لکھیں کیونکہ بڑا اہم ہے۔ ہر بورڈ میں ہر سال وہ ڈرامہ آیا ہوا ہے، تو اس کو لکھیں۔ اور یہ جو لیکچر ہے اگر اس میں سے کوئی مسئلہ ہو تو کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ ہوپ اور عید مبارک آپ سب کو میری طرف سے۔ امید ہے کہ آپ جو ہے وہ تیاری اچھی کر رہے ہوں گے۔ تھینک یو۔